جب اسے پتہ چلا ہندوستان پہ حملہ ہونے والا ہے تو وہ فوراً آگرے سے نکل پڑا بغیر اپنے ٹینٹ لیے۔ دوسری طرف ایک خونخوار بادشاہ کے خط بھی آ رہے ہیں اور علاقے بھی جیتے جا رہے ہیں، لیکن بادشاہ سلامت لال قلعے میں ہی اپنے مگن ہیں اور وہ کمفرٹ زون سے نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے آگے کیا ہوا اس کے لیے آپ دیکھتے رہیے۔ آئیے ہم آپ کو چھٹے مغل شہنشاہ اورنگزیب کے دور کی جھلکی دکھاتے ہیں۔ اورنگزیب کی مغل امپائر بہت بڑے علاقے میں پھیلی ہوئی ہے۔ افغانستان کا ایک بڑا علاقہ اورنگزیب کے پاس ہے جس کے بارڈر ایران سے لگتے ہیں۔ اورنگزیب آگرے میں ہے۔ انہیں سوداگروں کے سردار محمد صادق سے اطلاع ملتی ہے کہ ایران کے شاہ عباس سیکنڈ اصفہان سے چل پڑے ہیں اور خراسان سے نکل چکے ہیں تاکہ وہ ہندوستان کی طرف کوچ کریں۔ ان کی انٹینشن صاف نہیں ہے۔ اورنگزیب آگرے میں تھا، اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور بارڈر کی ڈائریکشن کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ اس پر ایک بہادر نوجوان امیر جملہ کے لڑکے امین خان نے بولنے کی ہمت کی کہ جناب ابھی تو ایڈوانس ٹینٹ بھی آگے نہیں بھیجے ہیں۔ اس پر اورنگزیب گرم ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں تب تک جیل سے نہیں بیٹھوں گا جب تک مجھے ان کے ڈیولپمنٹ کا پتہ نہیں چل جاتا اور ان کے ارادے کا پتہ نہیں چل جاتا۔ وہ آگرے سے روانہ ہو کر آفیسرز کی ایک میٹنگ بلاتا، پھر اپنے لڑکے معظم اور راجہ جسونت سنگھ کو پنجاب کی طرف روانہ کر دیتا ہے تاکہ ہندوستان کا ڈیفینڈ کیا جا سکے اور ایرانی تھریٹ سے نمٹ جایا کرے، اور خود بھی چل دیتا ہے۔ لیکن جب وہ دلی کے پاس شکار گاہ میں پہنچتا ہے تو اس کو اطلاع ملتی ہے کہ شاہ عباس تو مر گیا۔ تب اورنگزیب چین کا سانس لیتا ہے۔ اورنگزیب کو گزرے ہوئے 32 سال ہو چکے ہیں اور دلی میں بہت کچھ بدل چکا ہے۔ دلی کے تخت پہ اورنگزیب کے بدلے محمد شاہ رنگیلا بیٹھا ہے اور ایران کے تخت پہ نادر شاہ سخت جان آدمی بیٹھا ہے۔ پہلی جھلکی دیکھیے، نادر شاہ کا ایک خط ایران سے آتا ہے جس میں وہ افغان قبائلیوں کی شکایت کرتا ہے۔ اس کا سفیر 1 سال تک دلی میں رکا رہتا ہے لیکن اس کو جواب نہیں دیا جاتا۔ نادر شاہ ایک اور خط بھیج کر شکایت کرتا ہے۔ وہ 10 آدمیوں کا ایک ڈیلیگیشن دلی کی طرف روانہ کرتا ہے جنہیں راستے میں جلال آباد میں مار دیا جاتا ہے۔ پھر جو ہوا اس سے ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے، وہ تاریخ کا ایک عبرتناک پہلو ہے۔ نادر شاہ قندھار جیت لیتا ہے، پھر نادر شاہ کابل جیت لیتا ہے، پھر نادر شاہ لاہور جیت لیتا ہے اور دلی کی طرف چل پڑتا ہے۔ اب بادشاہ سلامت کو کچھ ہوش آنا شروع ہوتا ہے۔ اب وہ اپنے کمانڈروں کا انتظار کر رہا ہے۔ خط لکھے جا رہے ہیں۔ آصف جاہ آتے ہیں، پھر برہان الملک آتے ہیں اور نادر شاہ بڑھتا چلا آتا ہے اور کرنال تک پہنچ جاتا ہے۔ آرام پسند اور کاہل امیر ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں اور نادر شاہ ان کو اس جنگ میں ہرا دیتا ہے اور ذلیل و خوار کرتا ہے۔ نادر شاہ دلی داخل ہوتا ہے اور دلی کے تخت پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ دلی میں قتل عام کرتا ہے اور یہاں کے تخت طاؤس، یہاں کے کوہ نور اور کروڑوں کی دولت لے کر واپس چلا جاتا ہے۔ مغل علاقے چھین لیے جاتے ہیں اور ان کی عزت دھول میں مل جاتی ہے۔ مغل بادشاہ اور بڑے امیر اتنے ہیومیلیٹ ہوتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے تو سوسائڈ تک کر لیا۔ یہ بات بھی سننے کو ملتی ہے کہ ایک بار مغل پرائم منسٹر امر الدین خان کو نادر شاہ نے دھوپ میں کھڑا کر دیا تھا کہ مجھے خزانہ لا کر دے۔ یہ وہ پرائم منسٹر تھا جو کہ کابل سے لے کے دکن تک کا اور گجرات سے لے کے آسام تک کا پرائم منسٹر تھا۔ یہ ہیومیلیشن کی انتہا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قمر الدین صاحب کے سالے نے بھی سوسائڈ کر لیا تھا۔ ایک طرف اورنگزیب جیسا چوکس آدمی بیٹھا تھا جو کہ 4 قدم ایرانیوں کو نہیں گھسنے دیتا تھا، دوسری طرف ایک نالائق بادشاہ بیٹھا تھا جو خوشامدیوں کے چکر میں قلعے سے باہر ہی نہیں نکلتا تھا۔ اورنگزیب ذرا سی شبے کی بنیاد کے اوپر ہی آگرے سے ایران کی طرف نکل پڑا تاکہ اپنے ملک کو بچایا جا سکے۔ دوسری طرف قندھار، کابل اور لاہور ہارنے کے باوجود محمد شاہ رنگیلا لال قلعے پڑا رہا۔ اورنگزیب کو آدمی کی بہت پہچان تھی، وہ خوش آمدیوں کو اپنے پاس نہیں بھٹکنے دیتا تھا۔ یہ 2 الگ الگ دور ہمیں لیسن آف ہسٹری دیتے ہیں۔ اگر رولر اچھا ہوگا تو ملک اچھا گورن ہوگا، اگر رولر نالائق ہوگا تو پھر آپ نے حال دیکھ لیا۔ اگر تاریخ کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب